بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تقولو تم کہو لمن واسطے ان لوگوں کے یقتلوا جو مارے جاتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اموات مردے بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں ولیکن اور لیکن لا تشعرون نہیں تم شعور رکھتے. اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردے نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. اس سے پہلی آیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اقامت دین صبر و صلات سے کام لینے کا حکم دیا. اب یہاں جہاد کی ترغیب ہے. کی ترغیب ہے. جب غزوہ بدر میں کچھ صحابہ کرام یعنی 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے تو بعض لوگ کہنے لگے کہ فلاں مر گیا فلاں بھی مر گیا اس غزوہ بدر میں فلاں بھی مر گیا تو اس سے زندگی کا عیش و آرام چھین لیا گیا. تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کے متعلق کفار نے اس قسم کی باتیں کی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ فرماتے ہیں شہیدوں کو برزخی حیات حاصل ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ ان کی روحیں جنت میں عیش و آرام سے رہ رہی ہیں. اور قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد برزخ یعنی قبر میں ہر شخص کو زندگی حاصل ہوتی ہے مگر مومن کی روح جو ہے وہ راحت میں ہوتی ہے اور کافر کی روح کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے مشکات المصابیح کے اندر کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر مومن کی روح جنت میں چلی جاتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے نسمۃ المؤمن طائر تعلق فی شجر الجنت حتی یرجعہ الی جسدہ یوم یبعثہ کہ ہر مومن کی روح پرند کی شکل میں جنت میں درختوں میں جھولتی رہتی ہے. اور یہ برزخی زندگی انبیاء علیہ السلام کو علی وجہ الاکمل حاصل ہے مگر شہداء کی تعظیم و تکریم کے لیے
قرآن نے خصوصیت سے ان کو احیا کہا، یعنی زندے کہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زندے ہیں، یعنی ان کو قبر کی برزخ کی زندگی حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شہیدوں کی روحیں کے پیٹوں میں ہے، جنت میں جس جگہ چاہتی ہے چرتی ہے، جگتی ہے، اٹھتی ہے، پھرتی ہے، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہے جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہے۔ ان کے رب نے ایک مرتبہ نے یعنی اللہ تعالیٰ جب ان جنت کے اندر ان شہیدوں کو پرندوں کی صورت میں اڑتے دیکھتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے تم کچھ اور چاہتے ہو؟ تو وہ یہ جو شہیدوں کی روحیں ہیں یہ جواب دیتی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں وہ کچھ دے رکھا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ان سے پھر یہی سوال ہوا، بار بار اللہ سوال کرتے ہیں کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ پھر جب اللہ بار بار سوال کرتے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دل کرتا ہے تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئے اور شہادت کا درجہ پائے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں سر کٹوانے کا مزہ ہے وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں اس بات کو لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی انسان مرنے کے بعد دنیا میں پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، ہر مومن کی روح زندہ ہے۔ جو عام مومن ہے ان کی روحیں جیسا کبھی میں نے بتایا کہ ایک پرندے کی صورت میں ہوتی ہیں جو جنتی درختوں میں رہتی ہیں، چلتی پھرتی ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کی روحوں کو واپس ان کے جسموں میں لوٹا دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی امتیازی حیثیت حاصل، ایک شرافت، کرامت، عزت اور عظمت حاصل ہے جو کسی عام مومن کو حاصل نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُونَ، البتہ ساتھ چیز کے من الخوف، خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال، ونقص اور کمی سے، من الاموال مالوں کی، والانفس اور جانوں کی، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں کسی چیز کے ڈر سے، بھوک اور کمی، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے دار الامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ مومن بننے کے لیے آزمائشیں تو آتی ہیں، جو پکا سچا مخلص مومن ہے اس کے اوپر آزمائشیں، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک مومن کی مثال تو ایک کھلے میدان میں پڑے ہوئے پر کی ہے کہ جیسے ہوائیں آتی ہیں اس پر کو ادھر، جیسے پرندوں کے پر پڑے ہوتے ہیں ہوائیں ادھر الٹ پلٹ کرتی ہیں، یا پھر جیسے فصلیں ہوتی ہیں، آندھی آتی ہے اس کو ایک طرف ساری فصل کو گرا دیتی ہے، پھر دوسری طرف سے آتی ہے جو ان کا آندھی کا آتا ہے تو دوسری طرف گر جاتی ہیں۔ ایسے مومن کے اوپر مصیبتیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں کی آزمائش ضرور کر لیا کرتا ہے، کبھی ترقی اور بھلائی کے ذریعے سے، اور کبھی تنزل اور برائی سے، یعنی کبھی پستیاں آتی ہیں، کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی بلائیاں، کبھی برائیاں، کبھی خوشیاں، کبھی پریشانیاں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک انسان ہی آزمائش میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں تمہیں بلائی دے کر بھی آزماتے ہیں، برائی دے کر بھی، خوشیاں دے کر بھی، غمیاں دے کر بھی، مالدار کر کے بھی، محتاج اور فقیر کر کے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آزمائش جو ہے یہ آتی ہی رہتی ہے دنیا کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک، کچھ مال کی کمی، کچھ جانوں کی کمی، یعنی اپنوں اور غیروں، خیش و اقارب، دوست و احباب کی موت، کبھی پھلوں اور پیداوار کے نقصان وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما لیتا ہے۔ فرمایا کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دیجیے۔ صبر کرنے والوں کو نیک اجر اور اچھا بدلہ عنایت فرماتا ہے، اور بے صبر، جلد باز اور نا امیدی کرنے والوں پر اس کے عذاب اتر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وبشر الصابرین،
صابرین کی پہچان کیا ہے؟ اب بیان ہو رہا ہے کہ جن صبر کرنے والوں کی اللہ کے ہاں عزت ہوگی وہ کون سے لوگ ہیں. پھر فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں الذین، وہ لوگ اذا، جب اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، مصیبت نکرہ ہے، کوئی بھی مصیبت، المصیبت خاص مصیبت، موت کی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی موت آئے کسی کو تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اگر اللہ فرما رہے ہیں مصیبت نکرہ یعنی عام کوئی بھی مصیبت، قالو کہتے ہیں انا، بے شک ہم، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا، اور بے شک ہم، الیہ طرف اسی کی، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو. کلمہ استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع ہے. حضور قلب کے ساتھ یعنی سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ زبان سے کہا جائے تو اس میں اظہار عبودیت بھی ہے، یعنی ہم اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ انا للہ، ہم تیرے ہی ہیں، و انا الیہ راجعون، تیری طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں. اور فرمایا دوبارہ زندہ ہو کر بھی جزائے اعمال کا اعتراف بھی کہ اللہ ہم اپنے اعمال کی جزا اور سزا پائیں گے، تیرے پاس آنے والے ہیں. اور آیت کے اندر اذا اصابت مصیبہ میں جو کلمہ اذا ہے نا، اس میں اشارہ ہے کہ مصیبت پہنچتے ہی، اذا اصابت، جب مصیبت پہنچتی ہے، یہ نہیں کہ مصیبت پہنچتی ہے پہلے واویلا کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جا کے صبر کرتے ہیں، نہیں، اذا اصابت، جب بھی مصیبت پہنچتی، مصیبت آتے ہی صبر کرتے ہیں. اور یہ کلمہ کہنا جیسا کہ ایک حدیث میں ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ مصیبت جب تازہ ہو تو پھر صبر ہے، اصل صبر وہ ہے جو مصیبت پہنچتے کیا جائے. اس پر استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کی احادیث میں بھی فضیلت آئی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اگر مصیبت پہنچتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد یہ بھی دعا پڑھ لی جائے اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا، اور ایسے بھی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو اگر یہ الفاظ بھی پڑھ لی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے، یعنی اس کو بہترین بدلہ عطا کرتا ہے، اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صابرین کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس بات سے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں اور جو ہمیں پہنچا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان میں جس طرح وہ چاہے تصرف کرتا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم ملکیت میں ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے اختیار میں ہیں. اگر یہ مصیبت آئی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، انسان کے اپنے بس میں کی بات نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ ہے جہاں انہیں بالآخر جانا ہے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ کی نوازشیں ان پر نازل ہوتی ہیں، عذاب سے نجات ملتی ہے، ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ لوگ جو ہیں یہ جب یہ کہہ لیتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو فرمایا اولئک علیہم، یہ لوگ وہ ہیں، علیہم ان پر، صلوات رحمتیں ہیں. ادھر صلوات سے مراد ہے کب مہربانیاں، صلوات درود آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اگر اللہ نے جو فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی پر رحمتیں درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کو بھی چاہیے درود بھیجیں. اللہ درود بھیجتے ہیں، اسے مراد کیا کہ اللہ رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو درود بھیجتے ہیں اس سے مراد ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کا طرف سے اللہ تو جو رحمتیں بھیج رہے ہیں نا، یا ہم جو درود پڑھتے ہیں ہماری طرف سے پہنچاتے ہیں، یہ اللہ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. اور اللہ کے جو فرشتے آپ پر رحمت درود بھیجتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی، بخشش کی، برکت کی دعائیں کرتے ہیں. آپ معصوم عن الخطا ہے، مغفور عن الذنب ہے، گناہوں سے بخشے ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اولئک، یہ لوگ کون سے جو مصیبت پہنچتے صبر کرتے ہیں، یہ لوگ علیہم ان پر
सलावातुन मेहरबानियां हैं, मिर रब्बिहिम सलावातुन जमा है मेहरबानी, सलातुन की मेहरबानियां हैं, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व रहमतुन और रहमत है, व उलाइका और ये लोग हुमुल मुहतदून वही हिदायत पाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। सलात के बाद रहमत का लफ्ज ताकीद और इशबा मानवी के लिए है, जैसे आयत है ला नस्माउ सिर्रहुम व नजवाहुम, के इसमें सिर्रन के बाद नजवा का जो लफ्ज इस्तेमाल किया, सिर भी पोशीदा बात को कहते हैं, नजवा भी सरगोशी को कहते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। इधर अल्लाह फरमा रहे हैं कि सलावात और रहमत यानी ज्यादा से ज्यादा रहमतें और बरकतें इनके ऊपर अल्लाह की नाजिल होती हैं। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु का जब इंतकाल हुआ ना, तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरा मिनहा। ये असल में तकलीफ के वक्त कहते कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। मुस्नद अहमद में रिवायत है, उम्मे सलमा फरमाती है कि मेरे खामद जब अबू सलमा एक रोज मेरे पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होकर आए, यानी अबू सलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होकर मेरे पास जब आए ना, तो खुशी खुशी फरमाने लगे आज तो मैंने एक ऐसी हदीस सुनी है कि मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। वो हदीस यह है कि जिस किसी मुसलमान को कोई भी तकलीफ पहुंचे और वो कहे अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरा मिनहा, अल्लाहु अकबर, और ये पता ही नहीं था कि ये मेरी बीवी को पढ़नी पड़ जाएगी। कहते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर दे और मुझे इससे बेहतर बदला अता कर, तो अल्लाह ताला उसे अजर और बदला जरूर देता है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है मैंने इस दुआ को याद कर लिया। ये दुआ किसने बताई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से अबू सलमा सुन के गए। अल्लाह अकबर। तो जब हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ ना, तो उम्मे सलमा कहती मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ कर ना फिर ये दुआ भी पढ़ ली, लेकिन मुझे ख्याल आया कि भला अबू सलमा से भी बेहतर कोई शख्स मुझे मिल सकता है। अल्लाह अकबर। और कहते हैं जब मेरी इद्दत गुजर चुकी तो मैं एक रोज एक खाल को दबागत दे रही थी। खाल होती है ना जो जानवरों की खालें होती हैं, उस खाल को दबागत देना, ये रंगना, चमड़े को रंगना, साफ करना, धोना। तो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अंदर आने की इजाजत चाहिए। मैंने अपने हाथ धो डाले, खाल रख दी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर तशरीफ लाने की दरखास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। और आपको एक गद्दी पर बिठा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अपना निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर की। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म आ चुका था। तो कहती है मैंने कहा ये तो मेरी खुशकिस्मती की बात है, लेकिन अव्वल तो मैं बड़ी बड़ी बागैरत औरत हूँ, यानी मैं बड़ी गैरत वाली औरत हूँ। ऐसा ना हो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत के खिलाफ कोई बात मुझसे सरजद हो जाए, यानी मैं जज्बाती हूँ। दूसरी बात कहा कि अगर मैं जज्बाती में आके कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी बात कर लूँ और अल्लाह के यहाँ अजाब से दो चार हूँ, तो मैं ये बात पसंद नहीं करती। दूसरा ये कि मैं उम्र रसीदा हूँ, आपसे बड़ी हूँ उम्र में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी नहीं थी, आम औरतों से बड़ी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तो उस वक्त काफी 50 साल से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन वैसे कहते कि मैं बड़ी उम्र की हूँ। तो तीसरा ये कि मेरे बच्चे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, ऐसी बेजा जो गैरत है ना, अल्लाह ताला तुम्हारी दूर कर देगा। ये तुम्हारी जज्बाती जो कैफियत है ना, ये अल्लाह दूर कर देगा। और उम्र में कुछ भी छोटी बड़ी का कोई लिहाज नहीं है। और आपने फरमाया कि उम्र मेरी भी थोड़ी नहीं है, और अगर तुम्हारे बाल बच्चे हैं तो ये मेरे ही बाल बच्चे हैं। अल्लाह ने मुझे इन बच्चों की वजह से ही हुक्म दिया है कि उम्मे सलमा के साथ निकाह करो। अल्लाह अकबर। कहती है मैंने ही सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई उज़र नहीं है। जब मैंने सुना ना, तो मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई उज़र नहीं है। चुनाचे मेरा निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया, और मुझे अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से मेरे मियाँ से भी बहुत बेहतर, यानी अपना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कर दिया। अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है। अब देखे, कहती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बड़ी तफसील से हदीस बयान की है। कहते हैं कि जब ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए, अबू सलमा की इयादत के लिए आए, तो उस वक्त अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की रूह परवाज कर रही थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए ना,
تو روح پرواز ہو گئی اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دی، یعنی کہ روح پرواز جب ہوئی آنکھیں ان کی بند کی تو گھر والے رونے لگ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا ام سلمہ سے، تو کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ سے کون بہتر ہوگا؟ تو پھر کہتے ہیں جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آیا تو پھر میں سمجھ گئی کہ ابو سلمہ سے بھی کوئی بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان صفا، بے شک صفا پہاڑ، والمروہ اور مروہ یہ بھی پہاڑ ہے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کی سائی نصیب فرمائے۔ فرمایا فمن، پس جو کوئی حج البیتا، حج کرے بیت اللہ کا، اوی اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح، پس نہیں ہے گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف، یہ کہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، یعنی صفا اور مروہ کا، ومن اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن بلائی، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالی، شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صفا اور مروہ پہاڑ ہے جو، یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو ان دونوں کے درمیان میں سعی کرے، چکر لگائے، دوڑے، اور جو کوئی شوق سے نیک کام کرے، ومن تطوع خیرن، جو کوئی شوق سے نیک کام کرے یعنی ایک سے زیادہ حج اور عمرہ کرے، فرمایا فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے، اس کی نیت کو جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ جو دونوں پہاڑ ہیں نا، مسجد حرام کے قریب دو چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہیں، ان کے درمیان سعی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے مناسک حج اور عمرہ میں شامل تھا۔ شروع میں یعنی کیونکہ اما جی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے کچھ پانی، کچھ کھانے وغیرہ کی طلب میں ان پہاڑوں کے اوپر سعی کی، یعنی پہلے صفا پہ گئی ہیں، پھر چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی قافلہ، کوئی انسان نظر نہیں ہے، پھر نیچے اتر کے دوڑی ہیں، پھر اوپر مروہ پہ چڑھ لی ہیں، تو یعنی یہ مناسک حج میں تھا شروع سے ہی۔ مگر زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے حج اور عمرہ کے مناسک میں کئی رسوم شرکیہ شامل کر لی تھی زمانہ جاہلیت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ صفا اور مروہ پر دو بت نصب کر رکھے تھے، ایک بت صفا پر اور ایک مروہ پر۔ ایک بت کا نام اصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ جب ان کے درمیان سعی کرتے، یعنی صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے نا، تو ان بتوں کا بھی استلام کرتے، استلام کا مطلب ہوتا ہے بوسہ دینا۔ جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تو صفا پر رکھے ہوئے بت پر بھی اس کا بھی بوسہ لیتے اور مروہ پر رکھے ہوئے بت کا بھی بوسہ لیتے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ یہ سعی محض جاہلیت کی ایک رسم ہے۔ مسلمانوں نے سمجھا جو ہم سعی کرتے ہیں نا، بعض لوگ اس کو صحیح بولتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح نہیں، سعی۔ بعض لوگوں نے جب اسلام آ گیا تو انہوں نے کہا کہ جو ہم صفا مروہ کی سعی کرتے تھے شاید ایک رسم تھی، انہیں اسے نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے بھی، مسلمانوں نے سوچا کہ یہ تو زمانہ جاہلیت میں ہوتی ہے یہ، اور ان بتوں کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ شاید یہ بتوں پر ایسے ایک رسم تھی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ سعی کے ضروری ہونے پر تو مسلمان متفق تھے، تاہم آیت کے ظاہری الفاظ دے کر بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ سعی نہ بھی کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خالہ عروہ بن زبیر جو نا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، یعنی دونوں میاں بیوی تھے، حضرت زبیر اور اسماء۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کی بہن تھی۔ تو یہ اسماء کے بیٹے اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عروہ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس شبہ کا اظہار کیا کہ اگر سعی نہ کی جائے، کیونکہ تو زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آیت کا یہی مفہوم ہوتا تو قرآن میں یہ آتا۔ اب دیکھیں نا، ہم نے یہ پڑھا ہے فمن حج البیت او اعتمر، جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں، این یطوف، یہ کہ طواف کرے۔ کہتے ہیں اگر یہ سعی منع ہوتی، سعی کرنا جائز نہ ہوتا، تو پھر قرآن کا مفہوم یہ ہوتا اللہ یطوف، کہ کوئی طواف نہ کرے، لیکن اس میں لا نہیں آیا، فرمایا اس میں یہ آیا ہے کہ این یطوف بہما،
پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مزید وضاحت کے لیے بیان فرمایا کہ عرب کے بعض قبائل جو ہے نا بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ بت انہوں نے مشلل پہاڑی پر نصب کر رکھا تھا. یہ لوگ حج کے لیے جاتے تو اس بت کے نام کا تلبیہ کرتے اور اس کا طواف کرتے اور مکہ پہنچ کر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے. تو مسلمان ہونے کے بعد اس بارے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ جو ہے نا اللہ کے شاعر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، حج کے مناسک میں سے ہیں. یعنی ان لوگوں نے صفا اور مروہ کے درمیان طواف کو گناہ خیال کیا. اس بنا پر قرآن نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف، کہ جو خانہ کعبہ کا حج عمرہ کرے تو صفا مروہ کی سعی کر لیں تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ الفاظ استعمال کیے. ورنہ جہاں تک نفس سعی کا تعلق ہے اس کے متعلق تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی، اب کسی کو اس کے ترک کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کاتب علیکم السعی فاسعوا، کہ اللہ نے سعی تمہارے اوپر فرض کر دی ہے لہٰذا تم سعی کیا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا لتاخذوا انی مناسککم، لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، اور ان میں سعی بھی داخل ہے. اللہ اکبر. اب یہ دو بت کون سے تھے؟ یہ دو مرد اور عورت تھے. ان دونوں نے اصاف اور نائلہ نے خانہ کعبہ کے اندر برائی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر ان دونوں کو بت بنا دیا، سزا کے طور پر، عبرت کے طور پر، نشان عبرت بنایا. اور بعد میں لوگوں نے ان کو عبرت کے لیے نصب کر دیا کہ جو کوئی بھی آئے، ایک صفحہ پر نصب کیا، ایک مروہ پر، اور اس لیے نصب کیا کہ جو بھی آئے وہ دیکھے کہ برائی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. پھر بعد میں شیطان نے لوگوں کی عقل میں پردہ ڈالا تو لوگوں نے انہیں کو پوجنا شروع کر دیا. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شیطان نے لوگوں کی عقل میں پردہ ڈال دیا تو لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا. پھر جب اسلام آیا تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ سعی ان بتوں کی وجہ سے ہوتی تھی تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر کے فرما دیا کہ سعی اسلام کا حصہ ہے، مناسک حج میں سے ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو اتارا ہے ہم نے، من البینات واضح دلائل سے، والہدا اور ہدایت سے، من بعد بعد اس کے، ما بیناہ جو بیان کیا ہم نے اس کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہ لوگ، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانی اور ہدایت کی باتیں جو اللہ نے اتاری ہیں اس کو چھپاتے ہیں تو ان پر اللہ اور سارے لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا کرنے والا ملعون ہے جو اللہ کے احکام کو چھپاتا ہے. البینہ سے مراد واضح دلائل اور الہدا سے مراد احکام شریعت ہیں. تو دونوں سے ایک ہی مراد ہے. یہ آیت چاہے اگرچہ یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی تھی جو تورات میں ذکر کیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف اور شریعت کی بیان کردہ حدود کو چھپاتے تھے، لیکن اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو حق کو جانتے ہوئے کسی دنیاوی مفاد کے لیے اسے چھپائے رکھتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من سئل عن علم فکتمہ الزم یوم القیامۃ بلجام من النار، جس شخص سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے اسے جانتے پوچھتے بھی چھپایا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی. اللہ اکبر. اگر کسی مسئلے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہو، یہ کام مسئلہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہو اور عوام میں فتنے کا خوف ہو تو البتہ اسے عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے اگر کسی مسئلے کے بیان کرنے میں فتنہ نہیں ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے کسی کو توحید کی دعوت نہیں دینی تو فتنہ پیدا ہوگا، تو ہوتا ہے تو ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک وصیت کی تھی کہ اگر سے تمہیں کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، تم نے اللہ سے شرک نہیں کرنا. اگر کوئی اللہ کی توحید میں یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم موش ہو جاؤ فتنہ پیدا ہوگا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی بدعت کر رہا ہے تو انسان کہہ رہے خاموش ہو جاؤ، یہ تو پھر گونگا شیطان ہو گیا. کیونکہ وہ گونگا شیطان ہے جو مسئلہ جانتے ہوئے بھی لوگوں کو حق بات نہیں بتاتا. تو ہمیں اسلام کے اندر ایسی مسئلے نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ جس میں اسلام کی بنیاد کمزور پڑتی ہو. تو فرمایا جو لوگ حق بات کے آ جانے کے بعد حق کو چھپاتے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہے. مزید انشاءاللہ اس کی وضاحت کل پڑھیں گے اگلے سبق میں.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہ غلطی زیادتی سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی بلائیاں اور جنت اور رحمت نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.